کہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے۔ یہ کسی کامل مرشد کی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اسے غلطیوں سے بچائے، اسے گمراہیوں سے بچائے، اسے غلط کاموں سے بچائے۔ تو اب جو خود غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو خود گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ کیسے اپنے مرید کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو خود سود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، جو خود زنا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو، تو ایسا پیر کیسے اپنے مرید کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو خود افیون کا دھندا کرتا ہو، یعنی اس طرح کے غلاظت کے کاموں میں خود سے جو ملوث ہو، تو پھر وہ کیسے دوسرے بندے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ قرآن میں کیا حکم ہے؟ رب کائنات نے بندہ مومن کی زبان سے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ مومن یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، اور راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب جو سود کھا کر اللہ سے اعلان جنگ کرے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اعلان جنگ کر دے، تو اب وہ کیسے رہنمائی کرنے کے قابل ہے؟ وہ کیسے پیر کہلوانے کے قابل ہے؟ اور اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہے، لیکن حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرے کہ 3 طلاقیں دے کے عورت کو اپنے گھر میں رکھ لے، تو پھر ایسا بندہ لائق تعظیم نہیں ہے، ایسا بندہ تو پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔